میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا تاکہ میری نجات زمین کی انتہا تک پہنچے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں باب، پہلی سے 6 آیات مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، اے جزائر میری سنو، اے دور دراز کی قوموں کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے شکم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی طرح کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے سائے میں مجھے پناہ دی، اور اس نے مجھے سکل شدہ تیر کی مانند بنایا، اور اپنے ترکش میں مجھ کو چھپایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے، جس سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ یوں میں نے خداوند کی نگاہ میں عزت پائی، اور میرا خدا میری قوت بنا۔ تب میں نے کہا کہ میری مشقت بے فائدہ رہی، میں نے اپنی قوت عبث اور بے سبب صرف کی ہے۔ یقیناً میرا انصاف خدا کے پاس اور میرا اجر خدا کے ساتھ ہے۔ اور اب خداوند کہتا ہے، یعنی وہ جس نے مجھے شکم ہی سے اپنا خادم بنایا، تاکہ یعقوب کو اس کے پاس پھر لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس فراہم کروں، کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے، تاکہ یعقوب کے قبائل کو از سر نو قائم کروں اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لاؤں۔ اس لیے میں نے تجھ کو غیر قوموں کا نور بنایا، تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور قطر جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خداوند، لڑکپن ہی سے میرا توکل تجھ پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا، میرا منہ تیری صداقت کا بلکہ دن بھر تیری نجات کا بیان کرے گا۔ اے خدا، تو لڑکپن ہی سے مجھے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری نجات بیان کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 21ویں سے 33ویں آیت، پھر 36ویں سے 38ویں آیات تک۔ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، ملک کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کہہ کر روح میں گھبرایا اور گواہی دے کر بولا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تب شاگرد شبہ میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کیا اور اسے کہا کہ دریافت کر کہ وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ اس لیے اس نے یسوع کی چھاتی پر جھک کر اس سے کہا، اے خداوند، وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ اور اس نے لقمہ ڈبو کر یہودا بن شمعون اسکریوتی کو دیا، اور لقمہ کے ساتھ ہی شیطان اس میں سما گیا۔
बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हम वालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, मगर बाज ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा है कि जो कुछ हमको ईद के लिए दरकार है मोल ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुकमा लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं। शमौन पतरस ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, तू कहां जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।